سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج سورہ ابراہیم میں شیطان کی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ شیطان کا یہاں دنیا میں جو کھیل چل رہا ہے یہ سب ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور قیامت کے دن وہ اس بات کا خود اعلان کرے گا، مگر اس وقت جو اس کے پھندے میں پھنس کر جا چکے ہوں گے ان کے لیے پھر کوئی راستہ بخشش اور نجات کا نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے صرف حسرت اور ندامت رہ جائے گی، افسوس ہو۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہی حق تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، قرآن کا وعدہ سچا تھا، اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تو میں اس کے خلاف ہوں، اس کی میں نے مخالفت کی، اس کے میں نے خلاف کیا، یعنی وہ پورا نہیں کیا، میں نہ کروں گا نہ کر سکتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، اس نے کہا کہ اس سارے کھیل میں کوئی تمہارے اوپر میں نے زبردستی تو نہیں کی، میرا کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے کسی کا بازو یا گردن پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ تم میری بات مانو، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تمہیں دعوت دی تھی، تمہارے سامنے ایک چیز رکھی تھی اور تم اس کے خریدار بن گئے، تم اس کی خریدار بن گئے، میں نے پیشکش کی تم نے مان لیا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا، یعنی اپنی مرضی سے مانا، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، زور زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو چونکہ وہاں اسے لوگ ملامت کرنا چاہیں گے، اب کیا کریں گے، پھر شیطان ہی نظر آئے گا ملامت کے لیے، تو اس لیے وہ کہے گا فلا تلومونی، لوگوں مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، ولوموا انفسکم، اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو، اس میں قصور تمہارا ہی ہے۔ دیکھیے کتنی واضح طور پر وہ یہ بات بتا دے گا۔ یہاں تو سارا کھیل اس کا چل رہا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے پیچھے جا رہے ہیں، انسان آنکھ بند کر کے پیچھے چل رہا، اور شیطان بہت سے لوگوں کو بالکل اپنا تابع دار بنا چکا ہے، بلکہ دنیا کی اکثریت کو، جو اس نے کہا تھا کہ تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، تو اسی کے مطابق اس نے بے شمار لوگوں کو، کسی کو کفر پہ قائم کیا ہوا ہے، کسی کو بت پرستی پہ لگا رکھا ہے، کسی کو برائیوں میں دھکیل دیا ہے، کسی کو کہیں کسی کو کہیں۔ کہتا ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا فریاد رس نہ تم میرے فریاد رس، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور کہے گا کہ میں نے انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، اس سے پہلے تم نے مجھے کہاں تک بڑھا دیا تھا کہ خدا سے ملا دیا، میں اور خدا، میں اور اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے یہاں تک کہہ دیا، یعنی جو لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں ان سے مخاطب کہ تم نے میری پوجا بھی کر ڈالی، مجھے شریک بنا دیا خدا کا۔ وہ کہتا ہے انی کفرت، آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اس کو
خدا مانا، معبود مانا، ان کا تو سب کچھ گیا۔ ان کا کیا ہوگا جنہوں نے اس کو اپنا مرشد مانا، اپنا رہبر مانا؟ ان کا کیا ہوگا جنہوں نے اس کو اپنا استاد مانا، اپنا گارڈین مانا؟ کیا کیا مان لو، جس نے مانا وہ اپنے مانے ہوئے کے مطابق شرمندگی میں غرق ہو جائے گا۔ جتنا مانا اتنا وہ شرمسار ہوگا۔ جی ہاں، تو اس لیے آج ہی یہ سوچنے کی بات ہے، قرآن نے کتنا کھول کے بتا دی۔ اور پھر آگے آخری آیت، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے سارے لوگ چونکہ ظالم ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ ساری خلقت وہ کسی شفیع روزگار کو ڈھونڈے گی۔ اس وقت اللہ کا جاہ و جلال عروج پر ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور ساری مخلوق ادھر جائے گی ادھر جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے چلیں گے، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیں گے، وہاں سے چلیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہاں سے چلیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور سب کہہ دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخر میں جب میرے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ ادھر ان کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہی تمہارا آج کام بنا سکتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب لوگ میرے پاس آ جائیں گے تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جس وقت میں کھڑا ہوں گا تو میری مجلس سے ایک ایسی خوشبو مہکے گی جس سے سارا میدان محشر مہک جائے گا، ایسی خوشبو جو اس سے پہلے کبھی تم نے نہیں سونگھی ہوگی، وہ میری مجلس سے اٹھے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ آج بھی جب اس طرف مدینے میں اس طرف دیکھتے ہیں اس انداز سے کہ وہ ہستی جس کے ساتھ کل ہم اٹھیں کاش، اور اس طرح یہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ایک عجیب وجہ تو کیفیت ہوتی ہے، پھر وہاں اس کا سرور ہی اور ہے۔ اسی نیت سے تو دیکھتے ہیں لوگ۔ اللہ اللہ، تو فرمایا پھر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اور جو شفاعت کے قابل ہیں ان سب کو لے جاؤں گا۔ اب اس کے بعد کفار رہ جائیں گے، مشرکین رہ جائیں گے، تو وہ پھر دیکھیں گے کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ وہ میری مجلس سے الگ ہو جائیں گے، وہ مایوس ہو جائیں گے، تو وہ سوچیں گے مل کر آپس میں کہ ہم کیا کریں اور کہاں جائیں اور کس سے جا کے فریاد کریں۔ تو ان میں سے کوئی مشورہ دے گا کہ بھائی ہم نے تو ابلیس کی پیروی کی تھی، اس کا کہنا مانا تھا، تو چلو اب اسی کو ڈھونڈو، شاید وہ ہمارے کام آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے پاس جائیں گے، شیطان کے پاس جائیں، اور اس کے پاس جا کر پھر اس سے وہ فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ آج ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہم پھنس چکے ہیں، ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی تھی، تمہارا کہا مانا تھا، تو اب تم ہماری بات سنو اور ہمیں رب سے بخشواؤ۔ تو حضور نے فرمایا وہ بھی اپنی مجلس میں کھڑا ہوگا، اور جب کھڑا ہوگا تو اس کی مجلس سے ایسی بدبو اٹھے گی، ایسی بدبو اٹھے گی کہ جتنے اس کے فالوور ہوں گے، جتنے پیروکار، ان سب کے نتنوں سے وہ بدبو اندر داخل ہوگی، اور اس سے پہلے انہوں نے ایسی بدبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی، اس کی مجلس بدبودار ہوگی۔ اور پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ کے یہاں نہیں لے کر جائے گا، وہ کس منہ سے جائے گا، اسے ساری حقیقت پتہ ہے۔ پھر وہ یہ کہے گا جو قرآن نے ہم بتایا، پھر لوگوں سے وہ یہ بات کرے گا کہ تم جو آج میرے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو، میرا تمہارا تعلق کیا، میں نے تم سے کون سا ایسا وعدہ کر لیا جس کو میں پورا کروں، لہذا میں نے جو وعدہ کیا اس کے خلاف ہوگا۔ وعدہ وہی سچا تھا جو اللہ کا تھا، وہ بات قرآن نے بتا دی، اور میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم نے تو میری بات بس قبول کر لی خود اپنی مرضی سے اور اس پر چل دیے۔ تو اس وقت تمام کفار پر، تمام مشرکین پر حسرت و یاس
کے بادل چھا جائیں گے، سب نا امید ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ایسے سارے لوگوں کو ان کے اس رہبر اور رہنما سمیت یعنی شیطان سمیت جہنم میں ڈال دے گا۔ تو دوستو اسی لیے آج انسان کو یہاں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے رحمان کے راستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور شیطان ایمان تک ہی پہنچنا چاہتا ہے، اصل ٹارگٹ اس کا ایمان ہے، مگر اس سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے داخل ہوتا ہے، چھوٹی کھڑکیوں، چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے اندر ایسے بہت سے خانے اور گوشے ہیں جس میں شیطان اس طرح بیٹھتا ہے جا کے جیسے آسمان کے قریب برجوں میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں سے خبریں چراتے تھے یہ، پھر ان کو وہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ مارے جانے لگے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی اس کے برج ہیں جہاں جا کے بیٹھ کر یہ آرام سے اپنی جگہ بناتا ہے اور پھر ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس چیز کو ذرا سا میں ایک تجزیے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم اپنا انالیسس کریں، ان کمزوریوں کو سمجھیں، ویسے ہی جیسے جسمانی کمزوریاں اور بیماریوں کو ہم تجزیہ کر کے سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے۔ تو ہمارے اندر شیطان کے جو بنتے ہیں مورچے یا اس کے جو گوشے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر، ہر انسان میں دو سائیڈیں ہیں، اللہ نے ہمارے اندر دو سائیڈیں رکھی ہیں، ایک سائیڈ ہے ذرا کمزور، ایک سائیڈ کمزوری کی، پستی کی ہے، اور دوسری سائیڈ ہے طاقت کی، پاور کی اور بلندی کی۔ کمزور سائیڈ جو ہے نا اس کی طرف انسان جلدی جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی سائیڈ ہوتی ہے جیسے کوئی چیز اوپر سے لڑکتی ہوئی آتی ہے، اس طرح ہم اس کی طرف لڑکتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور وہ کمزور سائیڈ کیا ہے؟ کمزور سائیڈ یہ ہے کہ جب انسان یقین کے مقابلے میں توہم کی طرف بڑھتا ہے نا، وہم میں مبتلا ہوتا، تو یہ انسان کی شخصیت کا کمزور پہلو۔ ہمارے اندر توہم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اسپیس ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ہم یقین کی طرف اور علم کی طرف نہیں جاتے، ہم فوراً وہم کی طرف لپکتے ہیں، خواہ لپکتے ہیں، بلا وجہ لپکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک اور کمزور سائیڈ یہ ہے کہ ہم فوراً جزا فضا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بے صبری کا، چیخو پکار کا، شکوہ و شکایت کا۔ مثلا جب کوئی ہمارے لیے کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے، کوئی سخت وقت آتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں فوراً جزا فضا کی طرف، رونے دھونے کی طرف، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مضبوط سائیڈ ہے، جو بلندی کی سائیڈ ہے، وہ ہے صبر، برداشت کرنا۔ اسی طریقے سے ہم جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، کوئی ہمیں اچھی چیز پیش آتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، تو ہم فوراً ناشکری کی طرف جاتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنے نفس کا کمال سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں، فوراً یہی خیال آتا ہے یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا حاصل کیا، میری محنت کا صلہ ہے، اس میں ہمارے ذہن پہ یہی خیال چھا جاتا ہے، اسی طرف لڑک جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ناشکری کا راستہ۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں بلند سطح اور مضبوط مورچہ وہ یہ تھا کہ ہم فوراً اللہ کے آگے سربہ سجود ہو کے اپنے آپ کو جھکا کے کہتے یا اللہ یہ بھی تیرا فضل ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ایک خادم نے کہا انا آتی کا بھئی، میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں، پلک جھپکنے سے ہی پہلے، تو اس نے ایسے اشارہ کیا اور بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ فلما رآہ مستقطا قال ھذا من فضل ربی۔ جیسے انہوں نے یہ کمال دیکھا کہ میرے دربار میں ایسے لوگ، اتنے طاقتور اور باکمال لوگ موجود ہیں، اور اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے میرے دربار کو آراستہ فرمایا ہے، تو فوراً ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے وہ مضبوط والی سائڈ۔
اللہ کا پیغمبر جو آتا ہے نا وہ مضبوط والی اور بلند سائٹ پہ کھڑا ہو کے دکھاتا ہے. جیسے کل میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ تمام ایسے موقعوں پر جہاں ہم فوراً پستی میں جاتے ہیں وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام ہمیں بلندی پر کھڑے نظر آتے ہیں, مضبوط مورچے پہ نظر آ رہے ہیں. وہ اسی لیے تاکہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہم اپنی شخصیت کی کمزور والی سائڈ پر نہ جائیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سائڈ پر جب ہم اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں, اس پہ آسانی سے چلے تو جاتے ہیں, مگر اس کے بعد پھر شیطان جو ہے نا وہ ہماری اسی سائڈ پر گھس کر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. پھر نہیں نکل سکتے اس سے. یہ گرداب ہے, ہماری شخصیت کی یہ دلدل ہے. اس میں جب ہم جائیں گے شیطان پھر نہیں نکلنے دے گا, اور یہیں آ کر وہ ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی موقع پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص بے صبر ہو چکا ہے تو سمجھ لیں اس کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا. جب وہ دیکھتا ہے کہ ناشکری پہ ناشکری کر رہا ہے, اس کی عادت ہے, تو سمجھ لیں اس کے ہاتھ کے ٹول ہیں آپ پھر. تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تکبر کی طرف جا رہا ہے تو وہ پھر آپ سے کھیل اپنا شروع کر دیتا ہے. دیکھتا ہے کہ شکوے شکایت کر رہا ہے تو آرام سے اس میں کچھ اضافے کرواتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ آپ کو, مجھے اور اس انسانیت کو مکمل نافرمانی میں دھکیل دیتا ہے. تو یہ شخصی کمزوریاں پھر شیطانی عمل میں بدل جاتی ہیں اور مستقل طور پہ شیطان کا راستہ بن جاتی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھا اور نہ سنبھالے تو بات دین و ایمان تک پہنچ جاتی ہے. اور دیکھیے, اب کسی کو برا نہ لگے, میں ایک حقیقت کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں. ہمیں جس طرح جسمانی بیماریوں کے تجزیے میں برا نہیں لگنا چاہیے کسی ڈاکٹر حکیم کی بات پر, اسی طرح اس حوالے سے بھی کسی کو یہ بات بری نہ لگے کہ اس معاملے میں خواتین جو ہیں, خواتین کی شخصیت وہ ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ تر مرد کے مقابلے میں زیادہ اس کمزور سائٹ پر لڑکتی نظر آتی ہے. ایسے تمام موقعوں پہ عورت اور خاتون وہ زیادہ کمزوری کا ثبوت دیتی ہے, اکثر و بیشتر, سب نہیں. بہت سی خواتین بہت اچھی بھی ہیں اور وہ مردوں سے بہتر, ان کا کردار مردوں سے بھی اچھا اور زیادہ مضبوط شخصیت کی مالک. اور ایسے موقع پہ وہ زیادہ ٹرینڈ تربیت یافتہ بھی ہوتی ہیں. اگر ان کو صحیح علم, نالج اور تربیت ملی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ عورت نفسیاتی طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور ہے, مغلوب حالت میں رہتی ہے. لہذا جب بھی ایسا موقع آتا ہے, غم کا, خوشی کا, کوئی ایسا سخت وقت, کوئی مشکل وقت, تو وہاں عورت اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتی. فوراً شکوہ شکایت, فوراً بے صبری, فوراً ناشکری, فوراً عجیب عجیب مختلف باتیں کرنا, کبھی بڑائی کی باتیں کرنا. خوشی میں اتنا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ بس اللہ کا شکر بالکل بھول گئے, اور بڑی بڑی باتیں. اور غم اور فکر میں کفریات تک منہ سے نکال دینا. کسی سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو آخری حد تک زبان کا استعمال کرنے لگ جانا اور انتقام کے جذبے سے بھر جانا. اس قسم کی جو کمزوریاں ہیں یہ عورت کی شخصیت میں زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ مرد جو عورت کی اس کمزوری کو نہیں سمجھے گا, یہ عورت اپنے ساتھ اس مرد کو بھی اسی دلدل کے اندر ڈبو دے گی. یاد رکھیے گا, عورت انتقام پر جلدی جاتی ہے تو لہذا دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہاں انتقام لینا چاہیے نہیں. معافی اور درگزر کا راستہ مشکل سے اختیار کرتی ہے تو مرد کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. بخل اور کنجوسی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے تو مرد کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ سب دیکھنا ہوگا. عورت قطع تعلق کی طرف جلدی جائے گی کہ بس ٹھیک ہے, سب ختم, اب لڑائی اور جنگ شروع ہو گئی. مرد کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں, میرا دین کیا کہتا ہے. کہ بہت حدیثیں ہیں ایسی جس میں کہ اس حوالے سے, اس پہلو سے باخبر کیا گیا ہے کہ جو عورت اور بچے کے کہنے میں چلے گا وہ پھر اپنی دنیا اور آخرت کو بچا نہیں سکے گا. یعنی ہر جائز و ناجائز بات کے پیچھے اگر وہ چلے گا, جائز بات ہے تو بہت اچھی بات. اگر خوف خدا رکھنے والی کوئی خاتون ہے, سیدھا راستہ بتانے والی اور تمام شخصی خوبیاں رکھنے والی, تو بے شک آدمی کو چاہیے کہ اپنی عورت کی بات بھی مانے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر یہ کمزوریاں غالب ہیں
تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان اس قسم کی عورتوں کو اپنی رسیوں کی طرح استعمال کرتا ہے. رسی بنا کر مرد کے گلے میں پھندا ڈال دیتا ہے. یہ حدیث میں الفاظ آئے کہ حبائل الشیطان، شیطان کی رسیاں بن جاتی ہیں. اس قسم کی طبیعتیں. میں تمام خواتین کو نہیں کہتا، خواتین اچھی بھی ہیں اور یقیناً وہ بہت اچھا ماحول بھی بناتی ہیں، بنا سکتی ہیں. ایسی بھی خواتین معاشرے میں ہیں. بہرحال یہ پہلو ہمارے سامنے ہیں. یہ ہے انسانی شخصیت کی کمزوریاں. تو ہم کمزور سائیڈ پر جب بھی جائیں گے شیطان ہمیں آسانی سے قابو کر لے گا. لہذا اگر شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو ہمیں مضبوط سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں بلندی کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمیں مشکل وقت میں صبر کا دامن تھامنا ہوگا. ہمیں گنجلک حالات میں توہم سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے پورے علم اور عقل اور سمجھ اور دانائی سے کام لے کر فیصلہ کرنا چاہیے. توہم کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ہمیں کسی نعمت کی صورت میں ناشکری کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دین، اس کی عطا ہے، ہم پر اس کا شکر واجب ہے. اور آج قرآن نے یہ بات بھی واضح طور پہ بیان فرمائی. چنانچہ اس سے پچھلی صورت میں یا غالباً اسی صورت میں یہ آیت آئی، فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہارے لیے اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا. دوستو جب آدمی مضبوط سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ایک قدم آگے بڑھیں اور مضبوط سائیڈ پر آئیں اور ایک فیصلہ کریں. جب آپ اپنے عزم، اپنے ارادے اور عزم کے ساتھ ایک سائیڈ لے لیتے ہیں، ایک پوزیشن لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد نازل ہوتی ہے. جو اپنے ارادے اور عزم سے کام نہ لے اور نیچے کی طرف جو ہے لڑکتا ہوا چلا جائے تو پھر وہ خدا کی توفیق کے ہاتھوں میں نہیں جاتا، وہ شیطان کی گود میں جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا اللہ کی توفیق کس طرح حاصل ہوگی. یہ جو ہم نے سمجھا کہ ہم سوتے رہیں اور خدا ہمیں جگانے آئے گا، نہیں. سونے والے کو شیطان سلانے آتا ہے اور جاگنے والے کو خدا تھامنے آتا ہے. ہم جائیں کچھ بھی کرتے پھریں، اپنی خواہشیں پوری کریں اور پھر اللہ تعالی ہمارا ہاتھ تھام لے گا. نہیں، اگر ہم خواہشوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو پھر شیطان آ کر کے ہمیں راستہ دکھائے گا. اگر خدا کی مدد کا دامن تھامنا ہے اور اس کی توفیق کی امید ہے تو پھر خواہشوں کو چھوڑنے کی نیت کرنی ہوگی. تو جو چھوڑ کے اور اس سے منہ موڑ کے جب ادھر متوجہ ہوگا تو اسے اپنے سامنے اللہ کی مدد نظر آئے گی. یہ ہے قرآن، یہ دین. تو خدا اس طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے. اب اس میں ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرف لڑکتے ہیں اور شیطان ہم پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے. تو نعمتوں کی زیادتی ہوگی کب؟ جب شکر ادا ہوگا. اللہ کا ساتھ ملے گا کب؟ جب صبر حاصل ہوگا.